آپ کے قریب بیٹھنے والا ہر شخص آپ کا قریبی نہیں ہوتا، نہ ہی آپ کا غمخوار ہوتا ہے، بلکہ بعض ان میں سے کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو آپ کے دل کی بات کو ٹٹول کر آپ کو ہی مات دینے کی چاہ میں ہوتے ہیں۔ زندگی میں کچھ مانگیں یا نہ مانگیں، یہ ضرور مانگیں کہ وہ رب آپ کو ایسے لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے جو آپ کے سامنے مخلص ہوں مگر اندر ہی اندر آپ کے خلاف ہوں۔ ہم اس قوم میں پھنس چکے ہیں جس میں ہر فرد سمجھتا ہے کہ خدا نے اس کے علاوہ کسی کو ہدایت نہیں دی۔ اس دنیا کی حقیقت صرف 4 لوگ اچھی طرح جانتے ہیں: یتیم اولاد، محتاج آدمی، بدصورت عورت اور بے روزگار جوان۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اگر 7 سمندر کا پانی بھی دوزخ میں ڈال دیا جائے تو بھی دوزخ کی آگ کم نہیں ہوگی، جبکہ میرا بندہ میرے سامنے جب ہاتھ پھیلا کر روتا ہے تو اس کی آنکھ سے نکلنے والا ایک آنسو کا قطرہ اگر دوزخ میں ڈال دیا جائے تو دوزخ کی آگ ختم ہو جائے گی۔ سبحان اللہ۔ اللہ سے مانگنے کا طریقہ۔ کبھی راہ چلتے کسی بھیک مانگنے والے فقیر کو غور سے دیکھا ہے؟ کیسے وہ ہر آتے جاتے انسان کے سامنے خیرات کے لیے ہاتھ پھیلاتا ہے، کتنی منتیں کرتا ہے، کتنے واسطے دیتا ہے، کیسی اپنی کمزوریاں بیان کرتا ہے، روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، بلکہ پیچھے ہی پڑ جاتا ہے تو سامنے والا کچھ نہ کچھ اس کے کشکول میں ڈال ہی دیتا ہے۔ یہی تو وہ ادا ہے مانگنے والے کی کہ جس سے دینے والے کا دل پسیج جائے۔ ہاں، بالکل ایسے ہی اپنے رب سے مانگا کرو، عاجزی سے، محبت سے، روتے ہوئے، گڑ گڑاتے ہوئے، اپنی کمزوریاں بتاتے ہوئے، اس کی تعریف بیان کرتے ہوئے مسلسل مانگتے رہو، جانے کب کون سی ادا اس پاک ذات کو پسند آ جائے اور وہ کن فرما دے۔ آمین یا رب العالمین۔ کچھ لوگ آپ کی ذات سے ناراض نہیں ہوتے، بلکہ وہ آپ کو ملنے والے سکون اور کامیابیوں سے پریشان ہوتے ہیں۔ ان کو خوش کرنا آپ کے بس میں نہیں، کیونکہ ان کی تسلی تب تک ممکن نہیں جب تک آپ کے پاس وہ نعمتیں موجود ہیں جو قدرت نے صرف آپ کے مقدر میں لکھی ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں بادشاہ کامیاب ہو گئے، دولت والے کامیاب ہو گئے، اعلیٰ عہدے والے کامیاب ہو گئے، جبکہ قرآن کہتا ہے کامیاب ہو گئے ایمان والے۔ یا اللہ، وہ معاملات جن میں میرا اختیار نہیں، جہاں میں بے بس ہوں، ان میں میری مدد فرما اور مجھے اکیلا نہ چھوڑ۔ آمین ثم آمین۔ وہ تمہاری آنکھوں کی وہ نمی بھی دیکھتا ہے جسے تم نے مسکراہٹ میں چھپا لیا، اور پھر بھی تم خود کو تنہا سمجھتے ہو۔ اللہ کا بنایا ہوا ہر انسان بہترین ہے، کمی ہے تو لوگوں کی سوچ اور نظریوں میں۔ یقین کیجئے اللہ کے فیصلے ہماری خواہشوں سے بہت بہتر ہوتے ہیں۔ کچھ دروازے وہ ہماری حفاظت کے لیے بند کر دیتا ہے۔ بے شک ٹوٹا ہوا پھول خوشبو دے جاتا ہے، گزرا ہوا پل یادیں دے جاتا ہے۔ ہر انسان کا اپنا انداز ہوتا ہے، کوئی زندگی میں پیار تو کوئی پیار میں زندگی دے جاتا ہے۔ کیا پیسہ، کیا حسن، کیا غرور، کل نفس ذائقۃ الموت۔ کچھ لوگ کبھی نہیں بدلتے، بس ان کی حقیقت وقت کے ساتھ سامنے آ جاتی ہے۔ جو دل سے اپنے ہوتے ہیں وہ ساتھ نبھاتے ہیں، اور جو مطلب کے ہوتے ہیں وہ حالات دیکھتے ہیں۔ نصیب کی بات مت کرو، ہم دعا پر یقین رکھتے ہیں، اور دعا تقدیر بدل دیتی ہے۔ 2 چیزیں بڑی اہم ہیں: اللہ کا ڈر اور اللہ کا در۔ جس شخص کو یہ 2 نعمتیں نصیب ہو گئیں، سمجھو وہ کامیاب ہو گیا۔ الحمدللہ رب العالمین۔ یا اللہ پاک، تیرا شکر ہے
تو نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا، بہترین کھلایا، بہترین پہنایا اور بہترین جگہ پہ رکھا۔ اے اللہ مجھے اتنا بدل دے یہاں تک کہ تو مجھ سے محبت کرنے لگے، آمین۔ اے اللہ ہم آزمائشوں کے قابل نہیں ہیں، بس ہمیں اپنی رحمتوں سے نواز دے۔ اے روح کے خالق، بے شک یہ روح تھک چکی ہے، بس اس پر ایسی سکونت نازل فرما جو اس دنیا کے شور کو خاموش کر دے۔ آپ جتنی مرضی چاہیں لوگوں کے ساتھ اچھائیاں کر لیں، مگر آپ کی ایک غلطی کافی ہے آپ کی ساری اچھائیاں ختم کرنے کو۔ اے اللہ ہمیں ایسی زندگی عطا فرما جس میں عزت ہو، رزق ہو، سکون ہو اور تیری رضا ہو۔ ہمارے دلوں کو حسد، بغض اور تکبر سے پاک کر دے، آمین یا رب العالمین۔ عاجزی اور انکساری معزز لوگوں کے اخلاق میں سے ہے اور تکبر کرنا کمینے لوگوں کی خصلت ہے۔ عاجزی سے محبت پروان چڑھتی ہے اور قناعت سے سکون اور راحت حاصل ہوتی ہے۔ اس طرح کے انسان بنیں جس طرح کے انسان سے آپ ملنے کی تمنا رکھتے ہیں۔ شکر الحمدللہ میرے اللہ جو تو نے دیا مجھے کمال دیا، اس کی ہر نعمت پر الحمدللہ۔ انسان کی پہچان ان للہ، ہم اللہ ہی کے ہیں، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ زندگی بہت خوبصورت ہے اگر امیدیں صرف اللہ سے وابستہ کر لی جائیں۔ تعلیم کی کمی کو تربیت اچھی طرح ڈھانپ لیتی ہے، لیکن تربیت کی کمی کو تعلیم کبھی پورا نہیں کر سکتی۔ کچھ لوگ اپنے آپ کو انسان نہیں فرشتہ سمجھتے ہیں، ان کے کام بھی فرشتوں جیسے ہیں، یعنی دوسرے کے گناہوں اور برائیوں کا حساب رکھنا۔ تم اس شخص کی تھکن کا اندازہ کبھی نہیں لگا سکتے جس کو سفر کے آخر میں پتہ چلے کہ وہ سارا راستہ ہی غلط تھا۔ انسان وہاں ضد کرتا ہے جہاں اس کا مان ہوتا ہے، مان ختم، آواز ختم، الفاظ ختم۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کے خواب سچ ہوں، تو پہلے آپ کو جاگنا ہوگا۔ اگر گاہک نے آپ کی چیز ایک مرتبہ خریدی تو یہ صرف سودا ہوا، اگر وہ دوبارہ آیا تو آپ نے اعتماد حاصل کیا، اگر گاہک نے اور لوگوں کو مشورہ دیا تو آپ نے برانڈ کھڑا کر لیا۔ گہرے الفاظ۔ زندگی نے سکھا دیا کہ تعلق اتنا ہی رکھو جتنا سامنے والا سنبھال سکے۔ حد سے بڑھ کر دی گئی عزت اکثر بے عزتی کی صورت میں واپس ملتی ہے۔ جب انسان حد سے زیادہ ایڈجسٹ کرنے لگے تو لوگ اسے اس کی مجبوری سمجھنے لگتے ہیں، حالانکہ وہ صرف رشتہ بچا رہا ہوتا ہے۔ زخموں کو مسکراہٹ سے ڈھانپتے ڈھانپتے ہم خود بھی کمزور ہو گئے، خواہشوں کو دفن کرتے کرتے سانسیں بھی بوجھل ہو گئیں، مگر راکھ کے نیچے ابھی بھی ایک چنگاری چھپی ہوئی ہے جو یقین دلاتی ہے کہ ان مع العسر یسرا، بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے اور روشنی پھر سے ہمارے حصے میں آئے گی انشاءاللہ العزیز۔ رابطے استوار رکھیں خالق سے نماز کے ذریعے اور مخلوق سے سلام کے ذریعے۔ جس عورت کو مردوں سے بات کرنے کی عادت پڑ جائے وہ کبھی بھی سچی محبت نہیں کر سکتی، اور جس مرد کو عورتوں سے بات کرنے کا چسکا پڑ جائے وہ کبھی بھی گھر نہیں بسا سکتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تو دعا اور صبر کا ساتھ نہ چھوڑ، میں تیرے ہر انتظار کو خوبصورت انجام دوں گا انشاءاللہ، آمین یا رب العالمین۔ کبھی یوں ہی بیٹھے بیٹھے بھی رب کا شکر ادا کیا کریں، نہ جانے کتنے خطرات آپ کے پاس آنے سے پہلے پلٹ جاتے ہیں، کتنے دکھ آپ کو چھونے سے پہلے اڑا دیے جاتے ہیں، کتنی خوشیاں آپ کی راہوں میں رکھ دی جاتی ہیں، اور کتنا سکون آپ کا مقدر بنا دیا جاتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔